السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، میرے ساتھ لازمی مانگے۔ اے اللہ ہمارے رب العزت، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے رزق دینے والے اللہ، اے شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے مصیبتوں سے نکالنے والے اللہ، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے دل کو منافقت سے، ہمارے عمل کو دکھاوے سے، ہماری زبان کو جھوٹ سے اور ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعائیں قبول فرما اور ہمیں برائیوں کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ تیرے کن کی منتظر میری کچھ دعائیں میرے دل کو بے چین رکھتی ہیں، تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ میری ماں کو ہر دکھ تکلیف سے دور رکھنا۔ یا اللہ میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ یا اللہ تو جانتا ہے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں سے جلد راضی ہو جانے والے مہربان رب، اس بندے کو بھی بخش دے جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ایسا ہے جس کا نام ہر مرض کی دوا ہے، تیرا ذکر ہر بیماری سے شفا اور تیری اطاعت سب سے بے نیاز کر دینے والی ہے۔ اے معاف کرنے والے کریم مولا، تو ہمیں بھی معاف فرما اور جن مشکلوں پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچاؤ اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ تو ہر چیز پر قادر اور بہت مہربان رب ہے۔ اے ہمارے کل مختار رب، ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہیں کہ ذرا سی دنیاوی تکالیف پر کراہ اٹھتے ہیں۔ اے رب رحیم، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا اور ہمیں معاف کر دینا۔ ہم سب کو بے حساب و کتاب جنت الفردوس میں اپنے پڑوس میں گھر عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیرے عزت و وقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ دنیا کے سب لوگ اپنی اوقات کے مطابق دیتے ہیں، لیکن تو واحد ہے جو کہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک اور امت اسلامیہ پر اپنا کرم کر۔ اے اللہ ہم تیرے گناہ گار ہیں، ہمیں تو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم ناداں ہیں، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ اے اللہ تو ہی بخشنے والا ہے، ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ اے اللہ تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گناہوں کی دلدل سے اور دنیا کی اس پستی سے نکال دے جس میں ہم تیزی سے گرتے جا رہے ہیں۔ میرے پاک پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے، کیونکہ صرف تو ہی ہمیں بچانے والا ہے، تیرے سوا ہمیں بچانے والا کوئی نہیں۔ یا اللہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے دلوں میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ اس دور میں اور آنے والے دور میں ہم سب پر مہربانی فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو غفلت سے دور کر دے اور ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ اس دنیا میں اور اس زندگی میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تابع دار امتی ہم کو بنا لے، تاکہ قیامت میں ذلت و رسوائی نہ ہو۔ اے اللہ میں بہت کمزور ہوں اور میری خواہش میرے وسائل اور میری طاقت سے بہت زیادہ ہے۔ میں جب بھی کسی کام کا ارادہ کرتی ہوں تو اس کے انجام سے بے خبر ہو جاتی ہوں، لیکن تو اس انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے اللہ پاک میری ہر معاملے میں مدد فرما اور میرے ہر فیصلے کو میرے لیے آسان کر دے جس کا انجام میرے لیے بہتر ہو، اور ہر اس کام سے دور رکھ جس کا انجام بہتر نہیں اور جو میری مشکلات میں اضافہ کرے، ان کاموں سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبت میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔
اے عزت و ذلت کے مالک میرے رب، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کرنے کا وسیلہ پیدا کر دے۔ اے اللہ، اے ہمارے سوہنے رب، ہمارے سارے دوستوں کو ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ فرما، راحت جان، اطمینان قلب اور صحت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ یا اللہ، میری مدد کر اور مجھے معاف کر دے، مجھے اپنے ہمیشہ کے لیے تیرے پاس بلندیوں تک پہنچنے کی صلاحیت دے۔ یا اللہ، مجھے نہ صرف مغفرت بلکہ تیری رضا بھی عطا فرما۔ یا اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے دل کو سکون دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ، میرے کاروبار میں میری مدد فرما۔ یا اللہ، مجھے میرے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ، میں تو ایک انتہائی عاجز بندی ہوں۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کرم فرما، رحم فرما، ہمیں معاف فرما، ذکر فکر پر، حسن عبادت پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے ایمان پر فضل فرما، ہم قدم قدم پر تیری نصرت کے طلبگار ہیں، ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت عطا فرما، امت مسلمہ کے دلوں میں تعلیم اور ہدایت کو روشن کر دے۔ اے اللہ، اس امت کو اس طرح جمع کر دے جس طرح تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ اے اللہ، ملت کے لیے دعوت کے راستے کھول دے۔ اے اللہ پاک، ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو نمازی بنا دے، ہمیں دیندار بنا دے، ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا دے، ہمیں قرآن پاک، حدیث و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کو ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہم آپ کے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رکھنا۔ اللہ پاک، لیلۃ القدر کی رات میں کی جانے والی دعائیں اور عبادت کو قبول فرما۔ یا اللہ پاک، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جن کے زندہ ہیں ان کو سلامتی فرما، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں اور کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارا بھی نام ان میں درج کر دے جن سے تو نے راضی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اے اللہ، تیرا عذاب بہت سخت ہے، ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ اسے برداشت کر سکے۔ اے اللہ، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم ذلیل ہو کر رہ جائیں گے۔ اے اللہ، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اے اللہ، نہ جانے کیا آس و امید سے، اے اللہ نہ جانے کیا سمجھ کر تیرے کتنے بندوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اے اللہ، تو اپنے بندوں کی حاجتیں ان سے بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ، جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا فرما۔ اے اللہ، جو محتاج ہیں انہیں غنی کر دے۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں کے بوجھ سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، اب تو ہماری یہ حالت ہو چکی ہے کہ ہم پر کسی بھی بڑے سے بڑے اندوہناک واقعے کا کوئی اثر نہیں ہو پاتا، ہم تو بے حس ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے آقا ہمارے احسان کو بیدار کر دے اور ہمارے جذبے ایمان کو محفوظ و مضبوط بنا دے۔ میرے اللہ، مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پر زیادتی کرے۔ یا اللہ، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے۔ اے میرے رب، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہوں کو معاف فرما، میری دعا قبول فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی جائز حاجات کو قبول فرما۔ اے اللہ، مجھے عذاب قبر اور آخرت کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ، میرا ایمان مکمل کر اور مجھے شیطان سے دور رکھ۔ اے اللہ، میرے اہل خانہ اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، میرے کاروبار میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، مجھے صبر عطا فرما اور تمام حالات میں ثابت قدم رہنے میں میری مدد فرما۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم سب کو ہر لمحے اپنا حفظ و امان عطا فرما۔
یا اللہ تجھے تیرے اس توقار کا واسطہ ہمارے والدین اور آباء و اجداد میں اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وفات پا چکے ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما۔ اے میرے مالک، ہم کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اپنے رحم سے ہمیں معاف فرما اور قدرتی آفات کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ پاک ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو مساجد مدارس کی خدمت کرنے والا بنا، ہم سب کو مدارس کے قرآن پاک حفظ کرنے والے بچوں کی خدمت کرنے والا بنا، ہم سب کو علماء اسلام کی خدمت کرنے والا بنا، ہم سب کو علماء اسلام سے محبت کرنے والا بنا، ہم سب کو السلام علیکم کہنے میں پہل کرنے والا بنا، ہم سب کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنا، ہم سب کو سوشل میڈیا پر بھی دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنا دے، ہم سب کو ختم نبوت کا کام کرنے والا بنا دے، ہم سب کو امت مسلمہ کا دفاع کرنے والا بنا دے، ہم سب کو ریاست پاکستان کا دفاع کرنے والا بنا دے، ہم سب کو پاکستان کی خدمت کرنے والا بنا دے، ہم سب کو ایک اچھا سچا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اچھا انسان بنا دے، ہم سب کو دوسروں کا خیال رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو اچھا انسان بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ یا اللہ میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ آمین۔ مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔